السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم ایک انتہائی پاکستان کی پچھلے 75 سالہ کارکردگی اور ہر ٹائم ہر وقت اور ہر نوعیت کے اعتبار کے لحاظ سے ایک اہمی سنجیدہ موضوع اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر گھڑی پاکستان اور اس سے باہر اوورسیز پاکستانی اور پوری دنیا کے لیے زیر بحث رہا ہے کہ پاکستانی عوام میں اور پاکستان پر حکمرانی کس بات کی ہوتی رہی ہے، اور کون کون پاکستان میں طاقتور حکمران چلے آ رہے ہیں، اور حکمرانی کن ہاتھوں میں۔ ہر ملک کا ہر ایک کمیونٹی کا، ہر ایک جناب ہر ادارے کا، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو ایک مکمل اوور آل میتھڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں شروع ہوئی سے سیاسی رہنماؤں کی اور سیاست کی کوئی وقت نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ لوگ اس وقت کو نظر آنے دے رہے ہیں، کیونکہ اکثریت میں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کو لوگ ملے ہیں، جو پولیٹیشین ملے ہیں، وہ اس قدر اس نوعیت کے تھے کہ ان کے اپنے پیروں میں، ان کے اپنے دماغ میں، ان کے اپنے شریر میں، ان کے اپنے جسم میں اتنی طاقت، اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس ماحول کو، اس ملک کو اور اس نظام کو مکمل طور پر انڈیویجلی خود کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے، کیونکہ اکثریت میں جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں آتی رہی ہے تو اپوزیشن بھی اس کے مقابلے میں اس کو کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر گرانے کی سازش میں تلی آ رہی تھی۔ تو چند ایک ایسے پولیٹیشین اور چند ایک ایسی پارٹیاں جن کا آپس میں برابر کا جوڑ چلتا آ رہا تھا، وہ کبھی ایک پارٹی نیچے ہو جاتی، کبھی دوسری، کبھی ایک نیچے، کبھی دوسری، کبھی ایک، کبھی دوسری، ہاف عمر سے، پاکستان کی آدھی عمر سے، یعنی کہ 70 کی دہائی سے شروع سے لے کر، یعنی کہ 1970 سے لے کر آج 2024 تک ہمیشہ ہی سے دو ایسی پارٹیاں آ رہی تھیں مد مقابل، ایک بار ایک کی باری آئی تو دوسری بار دوسری کی باری آتی رہی ہے، لیکن 2013 میں تھوڑی کم، 2018 میں ایک ایسی پارٹی کا نام سامنے آیا جس نے دونوں کو یک مشت ایک ہی کشتی میں سوار کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا، جو کہ ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے، بلکہ دو پارٹیوں کو نہیں، اس میں پھر اس نے 13 پارٹیوں سے بھی زیادہ جو باقی پارٹیاں تھیں ان سبھی کو اکٹھا ہونے پہ مجبور کر دیا، اور سامنے اس کے ایک ہی پارٹی رہی جو ان کو سب پارٹیوں کا مقابلہ کرنے پہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یعنی کہ جو پچھلے پاکستان کی ہاف عمر سے لے کر اب تک کا جو نظام چلا آ رہا تھا، اس کو ابھی اس سارے نظام کے خلاف جو پارٹیاں دو آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑی مخالف تھیں،
جو کہتے تھے کہ ہم فلاں کا جناب پیٹ کاٹ کے پیسہ نکلائیں گے، فلاں کے بغیر پڑے پیسے کو ہم اس طرح لے کے آئیں گے، اس کے پیسے کو اس طرح لے کے آئیں گے، اس کے پیسے کو یوں کر دیں گے، اس کو جیلوں میں گھسیٹیں گے، اس کے پتہ نہیں کدھر کدھر گھسیٹیں گے، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اس کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کو پتہ نہیں کدھر کدھر ہاتھ ڈالیں گے۔ لیکن اس ایک شخص نے، اس مرد وید نے نہ صرف ان پارٹیوں 13 پارٹیوں کو ایک طرف کر دیا، بلکہ پوری دنیا کے اسلام مخالف ایجنڈے کو بھی ان پارٹیوں کے ساتھ ملا کر ایک طرف کھڑا کر دیا، اور خود فرد وید نہ صرف پاکستان کا لیڈر سامنے آیا بلکہ پوری امت مسلمہ کا رہنما اور لیڈر بن کر ابھرا، اور وہ ان سب پارٹیوں کے مخالف ایک وہ طاقتور ستون کے طور پر کھڑا ہو گیا اور ڈٹ گیا، اور کسی قسم کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو ہر دور میں، ہر جگہ پر، ہر حساب کتاب پر، ہر لحاظ سے اس کو آگے سے آفر کی جا رہی تھی کہ یہ دنیا کا یہ سر و سامان لے لو، یہ پروٹوکول لے لو، یہ پیسہ لے لو، یہ چیزیں لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ہم آپ کو یہ دینے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو، ہم تمہارے کیس ختم کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہارا یہ کرنے کو تیار ہیں، باہر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں کہیں نہیں جانے والا، میں ادھر رہوں گا، میں ادھر رہوں گا، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا۔ پہلے میری عوام کو رہا کرو، پہلے میرے عام ورکرز کو رہا کرو، پہلے ان کو رہا کرو، پھر بعد میں مجھے رہا کرو، اور میرا فری اینڈ فیئر اور اوپن ٹرائل چلاؤ، دنیا کو سمجھاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ کون کس موقع پر کس وقت کتنا غلط تھا، کتنا صحیح تھا، کہ دنیا کو اور ان پاکستانی عوام کو اور پوری امت کو، پوری دنیا کو بتاؤ کہ میں کتنا کرپٹ ہوں، میں کتنا غلط تھا اور آپ کتنے صحیح تھے۔ ابھی میرے فری فیئر اینڈ اوپن ٹرائل چلاؤ، لوگوں کو سارا ادھر مجمع بٹھاؤ، ادھر لوگوں کو بلاؤ، ادھر عدلیہ لگاؤ، ادھر سارا سسٹم لگاؤ، اور مجھے میرے کیسز کا سامنا کرو، اور دکھاؤ کہ میں نے کدھر کرپشن کی ہے، کدھر میں نے ملک سے غداری کی ہے، کدھر میں نے اس نظام کے خلاف کوئی ایسا غلط کام روا کیا ہے کہ مجھے کہیں تو دکھاؤ، اگر نہیں تو اس نظام کو، اس سارے سسٹم کو میرے حوالے کر دو، اور باقی سارے سائیڈ پہ ہو جاؤں، اور میں خود اکیلا اس نظام کو سیدھا کر لوں گا۔ لیکن پوری ملک کی طاقت ایک طرف، پوری اسلام دشمن طاقت ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف اس ایک شخص کو نہیں گرا سکتے۔ اس ایک شخص کو گرانے میں ناکام رہے، بلکہ وہ تو پھر بھی اور چیز ہے۔ ایک عام سا صحافی، انہوں نے اس کے مخالف اسلام دشمن ایجنسیوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اس مرد مجاہد صحافی نے نہ صرف اپنے اس وطن عزیز میں، نہ اس بارڈر کے اندر، اور بارڈر ملک کے وطن کے بارڈر سے باہر بھی جا کے وہ اس طرح اس انداز سے لڑ رہا تھا۔ اس کا مورچہ بہت مضبوط تھا، اس کا دماغ بہت مضبوط تھا، وہ اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا، لیکن اسلام دشمن اس کو کبھی بھی اتنا طاقتور، اتنا تناور، اتنا مضبوط کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے جلدی اس کا کلا کما کر دیا، اور میرے اور آپ کے پیارے بھائی
ارشد شریف شہید کو دیار غیر میں جا کر کسی اور ملک کی سڑکوں پہ خود ہی ایک سازشی اعلان کے تحت اس کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مروا دیا، اور پھر بہانہ لگایا کہ وہ تو ہم گاڑی تلاش کر رہے تھے، جو گاڑی ہمارا بچہ لے کے نکلی تھی ہم نے تو اس کو ٹارگٹنگ کلنگ کیا ہے، ہم نے تو اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کو اوپر فائرنگ کی ہے۔ بتائیے، آپ سب سمجھدار ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص آپ کا کوئی اپنا پیارا کوئی اگر کوئی اغوا کر کے جا رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اوپر ٹارگٹنگ فائرنگ کریں گے، اس کے اوپر ٹارگٹ لگائیں گے، اس کے اوپر گولی چلائیں گے؟ کسی کام کو، کسی پلاننگ کے لیے، کسی سازش کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ، اسی تھوڑے سے ایک انداز اور ایک انداز بیان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔